ویلکم بیک ناظرین ہم کوشش کرتے ہیں کہ محکمہ تعلیم کو لے کر بھی جو ہے اپنے پروگرام میں سیگمنٹ کو اس کا حصہ بنائیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم مختلف چاہے سکولز دیکھیں، کالجز دیکھیں یا سرکاری جامعات دیکھیں تو وہاں پر بہت سارے ایشوز جو ہیں اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ ابھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جامعہ کراچی، جس کے اندر اس وقت بائیکاٹ کیا گیا ہے تمام کلاسز کا، اور بائیکاٹ اساتذہ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ فوٹیجز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح تالے لگ چکے ہیں، اور یہ معاملہ کیا ہے، اساتذہ جو ہیں وہ کیوں احتجاج پر جا رہے ہیں، کتنے روز گزر چکے ہیں، مطالبات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ آج ہم اپنے مہمان سے بات کریں جو کہ صدر ہیں کراچی یونیورسٹی ٹیچنگ سوسائٹی کے، شاہ علی القدر صاحب۔ انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے سر بہت شکریہ ٹائم دیا۔ یہ معاملہ پہلی دفعہ نہیں، ہر بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کو احتجاج پر جانا پڑتا ہے، بائیکاٹس ہوتے ہیں کلاسز کے، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے کچھ معاملات پھر بہتر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آخر یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے اور کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ جی پہلے تو سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ جی آپ نے مجھے موقع دیا۔ دوسری چیز یہ میں بتا دوں کہ یہ معاملات جو ہے وہ یہ معاملات اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں جب یونیورسٹی جو ہے اس کو بہت سیریس طور پہ لے، اور سندھ گورنمنٹ بھی اس کو بہت سیریس طور پہ نہیں لے رہی۔ نہیں اب لے پرابلم رہی۔ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس شاہ علی القدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں سندھ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں لے رہی جامعہ کراچی کے معاملات کو؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور کیونکہ سندھ حکومت نے پچھلی ابھی اگست میں 2023 میں ہمارے ساتھ ایک وربل معاہدہ کیا تھا جی جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کراچی یونیورسٹی کو ایڈیشنل گرانٹ دیں گے، ٹھیک مگر ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد میں خود جو ہے فالو کرتا رہا، تقریباً 7 سے 8 مہینے ہو گئے ہیں، اور جو ہے وہ ایڈیشنل گرانٹ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، جبکہ معاہدہ ہمارے ساتھ کیا گیا تھا اگست 2023 میں، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ سمری جو ہے سندھ حکومت نے ریجیکٹ کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے پورے پاکستان کا ایک گلدستہ ہے جس میں ہر جگہ کے ہر علاقے کے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کراچی یونیورسٹی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کراچی کے وسائل کو ہر کوئی استعمال کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کراچی یونیورسٹی کو سر بھی میں پہلے استعمال کر چاہوں رہے گا ہوتے ہیں۔ شاہ القدر صاحب، میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کم سے کم اپنے مطالبات تو بتائیں کہ آخر یہ بائیکاٹ کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، یہ بھی پتہ چلے، اور مطالبات اصل میں ہیں کیا مطالبات کر رہے ہیں اساتذہ؟ جی ہمارے مطالبات بہت سمپل سے ہیں، بہت سادہ سے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے ہم جو ہے ایوننگ میں بغیر کسی معاوضے کے پڑھا رہے ہیں۔ اچھا ہمارے پاس جو بھی ٹیچر ہوتا ہے اس میں 60% ٹیچر جو ہے وہ وزٹنگ میں ہوتا ہے، اور 40% ٹیچر جو ہے ہمارا پرماننٹ ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ 60% وزٹنگ ٹیچر جو یہ ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ بیچارے جو ہے بہت کم تنخواہ پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی 30 سے 40 ہزار روپے پر منتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے ان کو جو ہے پچھلے 1.5 سال سے ان کو تنخواہ ادا نہیں کی گئی ہے۔ آپ یہ بتائیے اس انفلیشن سر ریٹ، اس ایک مہنگائی آدھ کے دور میں ڈپارٹمنٹ ہوگا نا ادھر تنخواہ نہیں دی گئی ہوگی، ایک آدھ ڈپارٹمنٹ ہوگا، کچھ ٹیچرز ہوں گے، اتنے سارے اچھا ڈپارٹمنٹ ہیں چلیں جامعہ کراچی میں تو۔ چلیں میں اگر ایک آدھ ڈپارٹمنٹ ہوتا یا 4-5 ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے تو میں جو مان لیتا ہے پورے کے پورے 58 ڈپارٹمنٹ جہاں ایوننگ ہوتی ہے وہاں پہ پچھلے 1.5 سال سے المیہ ہے یہ ہم اپنے نوجوان بچوں سر کو ایک سیکنڈ رکیے گا یہاں پر، میں جاننا چاہوں گا کتنے اساتذہ ہیں اور تمام ایوننگ کے جتنے اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کو آپ کہنا ہے 1.5 سال سے تنخواہ ہی نہیں ملی؟ جی 1.5 سال سے ان کو ایوننگ کے پیسے نہیں ملے ہیں، اور پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ تقریباً جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ 700 سے 800 اساتذہ بنتی ہے، اور یہ بیچارے جو ہے پڑھا رہے ہوتے ہیں اس آسرے پہ کہ ان کو اگلے سیمسٹر میں تنخواہ مل جائے گی، اگلے سیمسٹر میں مل جائے گی، یہ المیہ چل رہا ہے، اور سندھ گورنمنٹ اور یونیورسٹی جو ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ مجبوری درجے ہمیں اس لیول پہ جانا پڑتا ہے کہ بھئی جی ہم ایوننگ سر نہیں پڑھائیں گے۔ اگر میں غلط نہیں تو مجھے تصحیح کر دیے گا کہ ایوننگ تو وہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ فیسز ادا کرتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے اگر ان کی ہی تنخواہیں نہیں ملیں گی تو وہ کیا ڈیلیور کر رہے ہوں گے، ان کی موٹیویشنز کہاں ہوں گی، وہ کس طرح، مطلب میں تو اس چیز کو یہ سمجھوں گا کہ طلبہ کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے، ایک طرف اساتذہ کو مکمل طور پہ جو ان کا معاوضہ بنتا ہے وہ نہیں دیا جا رہا، مطلب کس طرح اسٹوڈنٹ تو اپنا پیسہ مکمل طور پہ ادا کرتا ہے، ایوننگ کے اسٹوڈنٹ تو ویسے ہی بھاری فیسز ادا کرتے ہیں۔ بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، ایوننگ کے اسٹوڈنٹ بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، مارننگ کے مقابلے میں ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ وہ فیسیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ تو ادا کر رہا ہے،
مگر یونیورسٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ اساتذہ تک نہیں منتقل کر رہی. اور جبکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایوننگ میں جو پڑھاتے ہیں ٹیچر وہ بہت معمولی معاوضے میں پڑھاتے ہیں. اب یہ 58 ڈپارٹمنٹ تقریباً 25,000 اسٹوڈنٹ کا مستقبل ہے, 20 سے 25,000 کا ایوننگ کا. ہم جو ہے ٹیچر سر آپ کی انتظامیہ سے بات ہوئی ہوگی یقینی طور پہ, وہ کیا بتاتے ہیں کہ اتنے عرصے سے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ پیسے یا فیس یہ جو معاوضہ ہے وہ اساتذہ کو نہیں مل سکا؟ جی انتظامیہ سے ہماری بات ہوئی ہے, انتظامیہ سے کئی دفعہ ہماری بات ہوئی ہے. انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ جی آج کل یہ بات کرتے کرتے نہیں ہم سر, لوگ 1.5 سال سر تک میری آ بات گئے. سمجھیے گا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, کتنے ہی نہ جانے کتنے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو اسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں گے اور مختلف جگہوں پر بڑے بڑے مقامات پر موجود ہوں گے, وہ بھی یہ شو شاید دیکھ رہے ہوں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں انتظامیہ کوئی بات تو کرتی ہوگی کہ جی جناب اس وجہ سے ہم نہیں دے پا رہے, یہ مسئلہ ہے, ہمیں پیسے نہیں مل رہے, ہمیں پیسوں کی کمی ہے, کوئی تو وجہ ہوگی نا شاہ القدیر صاحب؟ جی بالکل, انتظامیہ کے پاس تو ایک ہی وجہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے فنڈ نہیں ہے ایوننگ کے پیسے دینے کا. ہمارا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے انتظامیہ سے کہ بھائی ایوننگ تو جو ہے ایک طرح کی ہائیلی پیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ فیسیں بڑی ہیں ایوننگ میں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا سستا ٹیچر پڑھا رہا ہے ایوننگ میں, اور اس کو بھی وہ فیسیں وصول کر رہی ہے یونیورسٹی نا, یونیورسٹی فیسیں وصول کری تو یونیورسٹی کو فیسیں وصول کر کے آگے بھیج دینا چاہیے ٹیچرز کو. اور ایک ٹیچر کی بات نہیں ہے, لیب کا عملہ ہے, صفائی کا عملہ ہے, سویپر ہیں, مطلب کئی لوگ ہیں جو آفس اسٹاف ہے, کسی بھی ایوننگ کے پیسے نہیں آتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے, اور اس کی تعداد 20 سے 20,000 اسٹوڈنٹ ہیں. سو ہاربل سر, مطلب اتنے سارے, مطلب مجھے مطلب بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے, اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, ہم کیا پیغام دے رہے ہیں, حکومتیں کیوں سنجیدہ نہیں ہو رہی؟ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, ادھر میں اساتذہ کو میں پیسے نہیں دوں, مطلب کوئی ملازم جو کام کر رہا ہو اتنی اہم, جو مستقبل کے معماروں کو نکالنے کے لیے وہاں موجود ہو, ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہوں, تو مطلب کیا پروڈکٹ نکلے گا پھر؟ سوال بنتا ہے شاہ علی سوال قدر بالکل صاحب. اٹھتا ہے, اور یہ سوال اٹھا ہے, یہ سوال اٹھا ہے جبھی تو بات ہو رہی. دیکھیں ابھی شاید آپ آپ پچھلے پروگرام, پچھلے آپ کا ایونٹ کنٹینیو چل رہا ہے, اسی میں آپ بات کر رہے تھے نا کراچی کے ماس ٹرانزٹ پروگرام کی. اس کی آپ یہ دیکھیے, کراچی سب سے زیادہ پے کرنے والا جو ہے شہر ہے, اور کراچی یونیورسٹی میں پورے پاکستان یعنی گلگت اسکردو سے لے کے تربت تک کے بچہ کراچی میں پڑھ رہا ہے. بالکل. تو اور یہ تمام بچے جو ہے وہ آتے ہیں کراچی میں پڑھتے ہیں, مگر جو کراچی میں ٹیچر پڑھا رہا ہے وہ بیچارہ ان کے سامنے محتاج ہے, کیونکہ وہ اب ہو کیا رہا ہے اس کے نتیجے میں, جو اچھا ٹیچر ہے وہ جو ہے اب وہ کراچی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا رہا. سر پہلی ناانصافی تو یہ ہو گئی کہ سننے والے سن لیں کہ جو ایوننگ کے اسٹوڈنٹس بھاری فیسز دے رہے ہیں, ان کے سامنے جو اساتذہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہی, تو میں تو یہ طے ہوں کہ جہاں آپ کو اس کا معاوضہ نہ ملے تو آپ کی ساری موٹیویشنز ختم ہو جاتی ہیں, آپ ایک الگ طریقے سے پھر ڈیل کر رہے ہوتے چیزوں کو. ایک ہاربل چیز ہے بہرحال. تو سر مسئلہ صرف پیسوں کا ہے ایوننگ کا, یا اور بھی کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں مسئلہ تو ایوننگ تو ایک مسئلہ ہے نا. دیکھیں اس کے علاوہ جو مارننگ میں جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہمارے ٹیچنگ اسسٹنٹ, ٹیچنگ ایسوسیٹ کے طور پر پڑھاتے ہیں ایم فل پی, ان کی تنخواہ کسی کی 30,000 ہے, کسی کی 40,000 ہے. اب آپ سوچیں, وہ بھی اس کو 1 سوا سال 1.5 سال سے نہیں ملی. مارننگ کی بھی بات کر لیں, سن لیں آپ. اب بتائیے اس دور میں 30,000 مزدور کی سیلری جو ہے آپ نے منیمم رکھی ہے 32,000 روپے یا 35,000 روپے, ٹیچر کو آپ دے رہے ہیں 30-35,000 روپے, وہ بھی آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. نہیں, وہ تو اس سے اچھا تو آپ کا وہ باہر جو یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ کے باہر کینٹین والا بیٹھا ہے, اس سے اچھا تو وہ لے جاتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. ہماری کینٹین میں ایک چائے والا ہے, چھوٹی سی دکان کھولی ہوئی ہے, اس نے ڈیلی کے جو ہے وہ 1,000 2,000 3,000 روپے لے کے جا رہا ہے پروفٹ. آپ یہ تو بیچارے ٹیچر اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اچھا, اب مجھے تھوڑا شارٹ مطالبات بتاتے ہیں کہ کیا کیا مطالبات ہیں, اور کسی نے بات کی, اور یہ کب تک, کیونکہ طلبہ کا بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا سر. جی دیکھیں, ہمیں پتہ ہے کہ طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے, مگر یہ ہم انشور کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگر جب بھی یہ مطالبات پورے ہوں گے, ہم طلبہ کا نقصان پورا کریں گے. مجھے آخر میں کنکلوڈ کر دیں شاہ علی القدر صاحب, مجھے آخری میں کنکلوڈ یہ کر دیں کہ مطالبات کیا ہے, چیتا بتا دیں. جی ہمارے بیسک 3-4 مطالبات ہیں. جی.
ठीक है, एक तो ये कि हमारे इवनिंग के जो पैसे हैं वो हमें दे दिए जाएं। ठीक है। दूसरी ये कि हमारे मॉर्निंग में जो टीचिंग असिस्टेंट एसोसिएट पढ़ा रहे हैं उनको भी पैसे दे दिए जाएं। तीसरी चीज ये कि हमारे जो जो इंक्रीमेंट गवर्नमेंट ने बढ़ाया था 30%, वो भी अभी 4 एरियर बाकी हैं, वो दे दिए जाएं। इस तरह मेडिकल के बिल दे दिए जाएं। देखिए ये तो वो बेसिक मामला हैं जो कि हर इंसान के साथ लगे हुए हैं। तो हम तो पढ़ाने को तैयार हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं। आप सोचिए 1.5 साल से बगैर सैलरी के पढ़ाना, पहले आपको यकीन आ सकता है किसी पे कि ये पढ़ा रहा होगा बच्चा इंसान? ये है मामला। और अब तक इंतजामिया ने कोई बात की है आपसे कि जी हम कर रहे हैं, हम करते? इंतजामिया ने अब तक कोई बात नहीं की हमसे। इंतजामिया ने एक मैसेज भेजा है सिर्फ कि आप जो है वो आप जो है ना बाइकाट खत्म कर दें, मगर बाइकाट टीचर खत्म कर दें तो क्या वो नॉन टीचिंग जो है वो फुल फ्लैश जो है पेन डाउन। और अगर मुतालबात मुकम्मल होते नहीं माने जाते मुतालबात, तो ये एहतजाज की सूरत हाल रहेगी नहीं रहेगी? बंद कर देंगे, स्टूडेंट्स का सोच लेंगे? बड़ी अजीब सी बात है जी, बड़ी अजीब सी बात है कि जो है मुतालबात नहीं माने जाएं। हम वो चीज वो मजदूरी जो हम कर चुके हैं ना, हम उसके पैसे मांग रहे हैं, हम एडवांस सैलरी नहीं मांग रहे। मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ, एहतजाज जारी रहेगा? जी बिल्कुल एहतजाज जारी। और अब तक 7 रोज गुजर चुके हैं गालिबन? जी 7 लोग गुजर चुके इवनिंग के, और हम जो है ये एहतजाज जारी रखेंगे, क्योंकि अब बगैर पैसों के लोग जो है मोटरसाइकिल का किराया, आने जाने का किराया सब भरते हैं ना, वो इनको ना मिले तो फायदा क्या इस तरीके से यहाँ पे जॉब करने का, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का। बहुत शुक्रिया शाह अली उल कदर साहब, कुड्स के सदर थे और अपना मुतालबा रख रहे थे। नाज़रीन, हमने इंतज़ामिया से भी रब्ता किया था, उनसे भी कोशिश की थी, वाइस चांसलर साहब को, खालिद राकी साहब को भी रब्ता किया था, मगर यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं मसरूफियत की वजह से वो अपना मौक़िफ़ नहीं पेश कर सके। ताहम ये ओवरऑल बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ना जाने हज़ारों तलबा मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, मगर इतनी माली इंतज़ामी मामला अगर ख़राब हैं तो यकीनी तौर पर हुकूमत को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ेगा और मामला को बहुत संजीदगी से देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं तो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मसला है और किस जगह को देखकर इसको ठीक करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, कोशिश की थी कि इसके ऊपर सेगमेंट करें क्योंकि स्टूडेंट्स का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। वक्त हुआ एक उस पर ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद एक अहम स्टोरी आज ब्लास्ट हो तो उस पर बात करेंगे।